لائق ادب و احترام بزرگوں، قوم و ملت کے نوجوانوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق اور سزاوار ہے، جو یک و تنہا ہمارا اور آپ کا اور اس کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے۔ بعدہ ہوں درود و سلام کے بے شمار نذرانے پیش ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ہماری اور آپ کی جو سانسوں کا جو معاملہ ہے بڑا نازک ہے۔ کوئی انسان دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ اگلے پل وہ کیا کرے گا اور وہ جو کرنے والا ہے اس کے کرنے کی کیا گارنٹی ہے۔ کوئی بھی انسان لمحے بھر کے لیے اپنی سانسوں پر ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ اتنی نازک ڈور ہے کہ کب کٹ جائے، کیسے کٹ جائے، ہم اور آپ اسے نہیں جانتے، اور جب وہ کٹ جائے تو ہم اس کو جوڑنے کی ذرہ برابر بھی قوت و طاقت نہیں رکھتے۔ لہٰذا میرے بھائیو دوستو، ان سانسوں کے نازک معاملات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے 11 مہینوں سے گزار کر، یہ 11 مہینوں کے لیل و نہار سے، ان کی ساعتوں گھڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے گزار کر ہمیں اور آپ کو یہ مقدس اور عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ یہ ماہ رمضان کا ملنا یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے اور بڑے فضل کی بات ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اسلاف کے بارے میں ہم نے اور آپ نے سنا اور جانا کہ ہمارے اسلاف 6 مہینے پہلے رمضان کو پانے کی دعائیں فرماتے تھے۔ وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ابھی 6 مہینے باقی ہے، آدھا سال باقی ہے، آدھے سال کے بعد وہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ہماری زندگی میں ایک بار اور عطا فرما دینا۔ یہ دعا ہمارے اسلاف کرتے تھے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس معاملے میں بڑا سستی اور کاہلی والا ہے۔ ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں، غور کریں، کیا ہمارا اور آپ کا بھی وہی رویہ ہے، وہی ہماری عادت ہے جو عادت ہمارے اسلاف کی ہوا کرتی ہے؟ واللہ اللہ کی قسم میرے بھائیو دوستو، آج ہمارا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان سے 1 مہینہ پہلے دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ماہ رمضان عطا فرمائے، الا ماشاء اللہ۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی لذتوں سے نوازا ہے، ان کے علاوہ کسی نے بھی شاید 1 مہینہ پہلے، 15 دن پہلے ماہ رمضان کو پانے کی دلی تمنا کی ہو۔ یہ ہمارا معاملہ میرے بھائیو دوست، یہ وہ رمضان جس کے بارے میں اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس آ کر کے اس ماہ عظیم کی عظمت کو بیان کرتے تھے۔ اس ماہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا اس کی جلالت ہے، اجر و ثواب کا کیا معاملہ ہے، اس کو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کی خدمت میں آ کر بیان کرتے تھے۔ فرماتے تھے اتاکم شہر مبارک، میرے صحابہ ایک برکتوں والا مہینہ تمہارے درمیان آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس میں تمہارے اوپر مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اس مہینے کی عظمت کا معاملہ بندوں کی آسانی کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، عبادت گزاروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کے لیے رب العالمین نے یہ احسان فرمایا تفتح فی ابواب الجنہ، کہ جس مہینے میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، تمام دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک بھی دروازہ بند رکھا نہیں جاتا ہے۔
تاکہ عبادت کرنے والے اس جنت کے حصول کے لیے، اس میں داخل ہونے کے شوق کے لیے وہ مزید محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اپنے آپ کو تھکا کر کے وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے خوب اس مہینے میں محنت کریں۔ اور مزید فرمایا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما دیتے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے، بس کوئی شک ہی نہیں، ہم آمنا و صدقنا کہتے اور آپ کی بات کو دل و جان سے قبول کر لیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اور جہاں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہی اپنے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ یعنی عبادت کرنے والوں کو صحیح توحید کے ساتھ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے اگر اس مہینے میں انتقال ہو جائے، ان کی وفات ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ سیدھے جنت الفردوس میں جائیں، ان کا نام ان لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ جنت سے نوازنے والا ہے۔ تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ للہ، اللہ کی قسم، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ 83 سال اگر کوئی عبادت کرے اور اس مہینے میں وہ اس ایک رات میں عبادت کر لے تو وہ ایک رات کی عبادت تقریباً 83 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ فرمایا من حرم خیرہا، جو آدمی اس رات سے محروم کر دیا گیا، جو آدمی اس رات میں جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس رات میں جاگ کر کے اسے جاگنے کی توفیق دے کر کے عبادت کی توفیق اللہ اس سے چھین لے، فقد حرم، تو یہی بندہ، یہی وہ شخص ہے جو سب سے بڑا محروم ہے، جو سب سے بڑا بدنصیب ہے، جو ماہ رمضان کو پانے کے بعد، آخری عشرہ پانے کے بعد وہ ماہ رمضان کی اس رات سے محروم کر دیا جائے، اسی آدمی کا نصیب خراب ہے۔ وہی آدمی اصل بدبخت ہے جو اپنی اس رات کو عبادت کے بجائے نیند میں، غفلت میں، سستی میں گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ماہ رمضان اگر ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اللہ کے لیے اس کی قدر کر لیجیے۔ یہ گنتی کے چند دن اور اس میں سے 2 عشرے ختم ہونے کے بعد اب 10 دن ہمارے سامنے بچے ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے بقیہ دن غفلت میں گزارے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے، اللہ اس کو معاف کر دے، وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، تو وہ آخری عشرے میں عبادتوں کو لازم پکڑ لے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لے۔ گویا کہ اگر اللہ نہ کرے آپ نے، ہم نے ان 20 دنوں کو غفلت سے گزار دیا ہے، ان 20 دنوں کو ہم نے سستی اور غفلت کے حوالے کر دیا ہے، مارکیٹ بازاروں کے حوالے کر دیا ہے، فضول گفتگو کی مجلسوں میں اگر ہم نے اس کو خراب کر دیا ہے، تو 10 دن کا آفر ابھی آپ کے سامنے باقی ہے۔ یہ بقیہ 10 دن آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، ان 10 دنوں کو آپ غنیمت جان لو۔ اور یاد رہے میرے بھائیو دوست، وہ آدمی جو ماہ رمضان کو پانے کے بعد اپنی مغفرت نہ کرا لے، جو اپنی بخشش نہ کروا لے، جو اس ماہ عظیم میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی خیر و برکات سے اپنے دامن کو نہ بھرے، ایسے آدمی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ لوگوں، بد دعا کی بات ہو رہی ہے، دعا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور بد دعا کس کے زبانی ہو رہی ہے کہ جو اپنے ہاتھوں کو اگر آسمان کی طرف بلند کرے تو اللہ رب العالمین آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جب اللہ رب العالمین سے دل میں تمنا کرے
تو رب آپ کی تمنا کو پورا کرتا ہے. آپ قبلہ تبدیل کرنے کی تمنا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی کیفیات کو دیکھتے ہوئے, آپ کے شوق و جذبے کو دیکھتے ہوئے پوری امت کے لیے ڈائریکشن کو چینج کر دیا جاتا ہے, قبلے کو چینج کر دیا جاتا ہے کہ آج سے بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز ادا کی جائے گی. اس نبی کی بات ہو رہی ہے, ان امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی. میرے بھائیو دوستو, ہم اور آپ جانتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے کہ آسمان سے جبرائیل آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا, آپ منبر پر چڑھ رہے تھے, پہلی سیڑھی پر پیر رکھا, آپ نے کہا آمین, دوسری پر پیر رکھا, آپ نے کہا آمین, تیسری پر پیر رکھا, آپ نے کہا آمین. صحابہ کرام نے جب یہ اچانک ایسا معاملہ دیکھا, آپ تعجب میں پڑ گئے, حیرت میں پڑ گئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, اور میرے صحابہ, میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی ماہ رمضان کو پاتا ہے اور ماہ رمضان کو پانے کے بعد اگر وہ اپنی مغفرت نہیں کرواتا ہے, اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. آپ اس پر آمین کہیے. لہذا جبرائیل نے مجھے آمین کہنے کے لیے کہا. میں نے اس بات کو سننے کے بعد, اس کی سنگینی کو دیکھنے کے بعد, اس معاملے کی گہرائی کو دیکھنے کے بعد میں نے بھی کہا آمین, یقیناً ایسا ہو. اللہ کی طرف سے بد دعا آ رہی ہے, لانے والے جبرائیل ہیں, اور اس دعا بد دعا پر آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میرے بھائیو دوستو, ایک بد دعا ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو دی جائے تو اس میں دو باتیں ہیں, اگر وہ حقدار ہے تو لگتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو وہ واپس اس بد دعا کرنے والے پر وہ بد دعا پلٹ کر آ جاتی, یعنی 50% معاملہ ہے. لیکن یہاں پر تو بالکل 100% والا معاملہ ہے, 100% والا معاملہ ہے کہ اگر بد دعا کر دی جائے اور جو آدمی اس بد دعا کا شکار ہو جائے, جو بد دعا جس آدمی پر فٹ آ جائے, وہ آدمی ہلاک و برباد ہر حال میں ہونا ہے, کیونکہ اللہ کی بد دعا ہے. لانے والے جبرائیل ہیں, اس پر آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو, اس ماہ عظیم کو غنیمت جانے, یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. آج کی راتوں سے الحمدللہ ہم اور آپ اس مہینے کے آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے, جو اس مہینے کا سب سے مبارک عشرہ ہے, جو 10 دنوں پر مشتمل ہے. بعض علماء نے اختلاف کیا ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دن زیادہ افضل ہے یا ماہ رمضان کا آخری عشرے کے 10 دن زیادہ افضل ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس متعلق بڑی پیاری بات کہی کہ ذوالحجہ کی جو 10 دن ہیں اس کے دنوں کی بڑی فضیلت ہے, اور ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی جو راتیں ہیں اس راتوں کی فضیلت کہیں زیادہ ہے. گویا کے اختلاف سے بچنے کا حل یہ بتایا گیا, اس کے دن افضل ہے اور ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں کیا ہے, افضل ہے. بہرحال میرے بھائیو دوستو, اس ماہ عظیم کے آخری عشرے کے تعلق سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوتا ہے. صحیحین کی روایت ہے, بخاری مسلم میں روایت موجود ہے, اذا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آخری عشرہ آتا تھا, ماہ رمضان کے جب 10 دن آتے تھے تو کیا معاملہ ہوتا تھا. شد مئزرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط کر لیا کرتے تھے, اپنے تہبند کو, اپنی لنگی کو آپ مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے مکمل طور سے تیار ہو جاتے تھے. وَأَحْيَ لَيْلَهُ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے, یعنی
آخری 10 دنوں کی جو راتیں ہوتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اسے جاگ کر کے اپنی نیندوں کی قربانی دے کر کے گزارا کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور یہ پرسنلی ذاتی طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگایا کرتے تھے، راتوں میں جاگنے کی ترغیب ان کو دلایا کرتے تھے. میرے بھائیو دوستو، یہ بات چل رہی ہے اس زمین کے سب سے مبارک گھر کی، وہ گھر جہاں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تھے، جس گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن اور رات کے لمحات گزارنے کی توفیق دی تھی. وہ گھر کی بات ہو رہی ہے. اس گھر کا کیا کہنا، وہ گھر جس گھر کے صحابہ کرام چکر لگایا کرتے تھے، جس گھر سے دوری صحابہ کرام کو بے چین کر دیتی تھی کہ اب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو گئے. اس گھر کی بات ہو رہی میرے بھائیو دوستو کہ تیاری کیسی ہو رہی ہے، راتوں کو جاگنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اور ایسا نہیں کہ گھروں میں اناج پھول ہے، سحری کا مکمل انتظام ہے، گلے گھروں میں موجود ہیں اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی تیاری فرما رہے. نہیں میرے بھائیو دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے. ایک دن کھاتے تھے، دوسرے دن بھوکے رہتے تھے. آپ کے گھر کی حالت ہے میرے بھائیو دوستو. اور آج ہم اور آپ اپنے گریبان میں جا کے ہم اور آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں. ہمارے گھروں کے اندر مہینوں کے غلے موجود ہیں، کھانے پینے کی تمام ایکسٹرا زائد چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی سستی کاہلی کا ہمارا جو معاملہ ہے اسے مت پوچھیے. شیطان قید کر دیے گئے، لیکن انسانوں میں سے شیطان کھلے ہیں جو اپنی حرکتوں کے ذریعے، نافرمانیوں کے ذریعے، معصیتوں کے ذریعے جو مومنوں کو عبادت کرنے میں اس ماہ عظیم کے اندر بھی دشواریاں پیدا کر رہے ہیں. اللہ اکبر میرے بھائیو دوستو. مسلمانوں کی حالت دیکھیے، موبائل میں دیکھیے، سوشل میڈیا کا آپ جائزہ لیں، آپ کو معلوم ہوگا آج کئی مسلمان ایسے ہیں جو اس ماہ عظیم کے آنے کے باوجود بھی، رمضان لگنے کے باوجود بھی آج وہ گانے سن رہے ہیں. ان کے فوٹوز پر، ان کی ویڈیوز پر گانے چل رہے ہیں، وہ میوزک کا استعمال کر رہے ہیں. بے حیائی عام ہو رہی ہے. خواتینوں کی فوٹوز بڑی تیزی سے پھیلائے جا رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیو دوستو، چند مسلمان لائک، شیئر، فالوور، سبسکرائب کو حاصل کرنے کے لیے سحری کا مذاق اڑا رہے ہیں، افطاری کا مذاق اڑا رہے ہیں، تراویح کا، قیام اللیل کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایسے نوجوانوں کی خدمت میں رب العالمین کا وہ کلام ہم پیش کرتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 66 میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا اور اپنے حبیب علیہ السلام کی زبانی کہا تھا، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ فیصلہ صادر فرما دیجئے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ تم نے کفر کیا، تم کافر ہو گئے، تم اسلام سے خارج ہو گئے، تمہارا اسلام سے کوئی ناتا اور کوئی تعلق نہیں رہا. لا تعتذروا، بہانے پیش نہ کرو، ادھر ادھر کی باتیں پیش نہ کرو. ہمارا مقصد یہ تھا، ہماری سوچ یہ تھی، ہمارا پلان یہ تھا. تم نے اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑایا ہے، یہی کافی کہ تم اسلام سے باہر ہو چکے ہو. اب تمہارا کوئی بہانہ پیش نہیں کیا جائے گا، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. یہ آج میرے بھائیو دوستو ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے،
ہم عبداللہ عبدالرحمن نامی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اس ماہ عظیم میں اور عبادتوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، جن کی ذمہ داری تھی وہ عبادتوں کے ذریعے مساجدوں کو آباد کرتے، لیکن آج وہ سڑکوں کو، بازاروں کو وہ آباد کر رہے ہیں، اس مہینے کی توہین وہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، کیا آپ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہو گئے ہو؟ کیا تم نعوذ باللہ من ذالک، کیا تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے والے ہو گئے ہو؟ آپ کا کیا معاملہ تھا جب آپ آخری زندگی کے اس رمضان میں داخل ہوئے؟ تو آپ نے جہاں 10 دن اعتکاف کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ 20 دن تک آپ مسجد میں رہے، مسجد سے باہر نہیں نکلے۔ آپ 20 دن تک آپ نے اللہ کے گھر کو لازم پکڑا، اس لیے کہ رب نے جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی تھی، جو زمین والوں کو ہدایت کے سر چشمے کی طرف لانے والی ذمہ داری نازک کندھوں پر ڈالی تھی، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کر لے، اے محمد ہم نے تیرے اوپر رسالت کی ذمہ داری ڈالی تھی، بتا تو نے اس رسالت کے بدلے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا؟ اور میرے بھائیو دوستو، آج کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، آج کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نچھاور کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا آج کے دور میں کہ میں 2 ہفتے سے بھوکا ہوں، میں نے ہفتے بھر سے کھانا نہیں کھایا۔ آج کے دور میں فقیر بھی اپنے جیبوں کے اندر آئی فون لے کر چل رہے ہیں، یہ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں میرے بھائیو دوستو۔ جہاں کا فقیر مسکین بھی آج مالدار ہو رہا ہے، بلڈنگیں بنا رہا ہے، ایسے دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا اندازہ لگائیے، شمار کیجئے اللہ کی نعمتوں کو، تھک جاؤ گے، تمہاری سانسیں ختم ہو جائے گی، لیکن تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس میرے بھائیو دوستو، جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے، ایک مومن، ایک مسلمان اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے والا، آپ سے محبت کے دعوے کرنے والا، اتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ مساجدوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، فتنوں کا دور ہے، کوتاہیوں کا دور ہے، غفلت کا دور ہے، نہیں کچھ تو ایک مسلمان کو اس مہینے میں کم سے کم فرائض کی پابندی کر لینی چاہیے۔ آج فرائض کے اندر بھی ہمارا معاملہ بہت زیادہ غفلت اور سستی کی طرف چلا گیا ہے۔ فجر کی نمازوں کی حالت رمضان میں آپ دیکھ لیجئے، شروع کے 5 دن 6 دن پوری مسجد فل ہے، ذمہ دار پریشان کہ مصلیوں کا انتظام کہاں کیا جائے، لیکن 10 دنوں کے بعد 9 دنوں کے بعد وہی جتھا، وہی قافلہ جو بڑی تیزی سے آیا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ مسجد کو اس نے خالی کر کے وہ چلا گیا۔ یہ کیسا ایمان ہے میرے بھائیو دوستو؟ تم اپنی ان مبارک راتوں کو جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خیر و بھلائی کے لیے فرشتوں کی جماعتوں کو نازل کرتا ہے، بڑی بڑی جماعتیں دنیا آسمان سے زمین پر آتی ہے اپنے بندوں کی عزت کے لیے، تکریم کے لیے، تاکہ میرے بندے عبادت پورے خلوص سے کر سکیں۔ ہر زمین کے خطے کے اوپر، علاقے میں ہر طرف امن و سکون ہو، راحت والا معاملہ ہو، رب کے عبادت گزار بندے نظر آ رہے ہو، اس طرح کا ماحول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر نازل کرتا ہے۔ اور فرشتوں کا نزول کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں برکتیں ہوتی ہے، جہاں رحمتیں ہوتی ہے، جہاں بخششوں کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں پاکیزگی کے معاملات ہوتے ہیں، ایسے مقامات پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں اور آپ کو بتلاتے ہیں۔ لیکن افسوس میرے بھائیو دوستو، اللہ کے لیے ارادہ کرے، تہیہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان بقیہ 10 دنوں کے اندر ایک برکت والی رات عطا کرنے والا ہے، ایک ریسپیکٹڈ، عزت و احترام والی رات اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے اس کو اپنی جھولی میں لے لیجئے، اسے اپنے دامن سے لگا لیجئے۔ ہو سکتا ہو کہ آپ نے جو اب تک غفلت میں جو ایام گزارے ہیں، وہ ایک رات آپ کے غفلت والے دنوں کا کفارہ بن جائے۔
ایک بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ایک آنسو بہا لیجئے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بہایا ہوا ایک آنسو وہ اس ماہ عظیم میں، ان بقیہ راتوں میں، ان باقی دنوں کے اندر آپ کی جہنم سے آزادی کا سبب و ذریعہ بن جائے. میرے بھائیو دوستو، دنیا فانی ہے. جو کماؤ گے یہی چھوڑ کر کے جاؤ گے، لے کر کچھ نہیں جانا ہے. سب جن کے واسطے آپ کما رہے ہو، جن کے واسطے آپ اپنی آخرت کا سودا کر رہے ہو، یہی اولاد، یہی بھائی، یہی خاندان والے آپ کو ننگا کر کے، سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے وہ آپ کو آپ کے گھر سے بے گھر کر دیں گے. تو کیوں نہ بے گھر ہونے سے پہلے، رشتے ختم ہونے سے پہلے، سانسیں ٹوٹنے سے پہلے ہم اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑ لیں. ہم اپنا ناطہ عرش والے رب سے مضبوط کر لے کہ جب ایک مومن بندہ قبر میں لایا جاتا ہے تو رب خوش ہو. رب نے جو قبر میں ان کو وعدہ کیا ہے مومنین سے، وہ وعدے ہمیں اور آپ کو ملے تو آپ کامیاب ہیں. لوگو، کیا تم عثمان غنی سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو گئے ہو، جو قبر پر جا کر زاروں کی تار رویا کرتے تھے، آنسو کو بہایا کرتے تھے اور کہتے تھے پوچھنے کے بعد، سوال کرنے کے بعد کہ منزل یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی سٹیپ ہے. اگر میں یہاں کامیاب ہو گیا آخرت کی تمام منزلوں کو آسانی سے پار کر لوں گا، اور اگر میں یہی ناکام ہو گیا، یہاں میرا پیر پھسل گیا، تو پھر آنے والی منازلوں کو میں طے نہیں کر سکتا. الفاظ کس کے ہیں؟ ذو النورین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. میرے بھائیو دوستو، لیکن افسوس آج جمعہ ہے. جمعہ میں کم از کم ہمیں اول وقت میں آنا چاہیے. ہمیں اس ماہ عظیم کی خیر و برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کم از کم ہمیں جمعے کے دن تو جلدی آ کر کے امام کے آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کے دعائیں کر لینی چاہیے تھی، اپنے گناہوں کو رکھ لینا چاہیے تھا، مختصر انداز میں اپنی پریشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دینا چاہیے تھا. لیکن افسوس میرے بھائیو دوستو، بڑا دکھ ہوا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عالیشان مسجد عطا کی، تمام انتظامات آپ کے لیے، گرمی سے بچاؤ کا انتظام ہے، آپ جس جگہ نماز ادا کر رہے ہیں اس فرش پر صفائی ستھرائی کا انتظام آپ کے لیے منتظمین کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اور آپ ہو جو اپنی تاخیر کے ذریعے، اپنی غفلت کے ذریعے پیغام دینا چاہتے کہ مسجد بناؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ماہ رمضان آ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. اللہ کی قسم میرے بھائیو دوستو، جاؤ ان گرم علاقوں کا جائزہ لو کہ آج بھی کئی پکے نمازی پتھروں کے شیڈ میں نمازیں ادا کر رہے ہیں. آج شکارپورہ میں ہمارے علاقے میں آپ چلے جائیں، اللہ کی قسم پچھلا جمعہ ہم نے پڑھایا، جمعہ پڑھانے کی ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی، سر سے لے کر پیر تک پسینے میں ڈوبے ہیں، اور لوگ آدھے گھنٹے تک پتھروں کے شیڈ میں بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کی باتیں سن رہی. جگہ کم پڑ رہی ہے الحمدللہ. کیوں؟ ان کو احساس ہے الحمدللہ. اور وہ اس لیے گرمی میں تپتے پتھروں کے اندر وہ آج اپنے ایمان کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشانے کے لیے مارکیٹ سے وہ آج شکارپورے میں نماز ادا کرنے آ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن افسوس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا انعام آپ پر کیا ہے، آپ کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہونا چاہیے. لہٰذا میرے بھائی دوستو تہیہ کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ آج ہی رات سے الحمدللہ ہم اس مسجد کو آباد کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ بولیے، آباد کرنا ہے، راتوں کو جاگنا ہے، انشاءاللہ جاگنا ہے. اور یہ بھی تہیہ کرے کہ ان جو گولڈن راتیں ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہیں، حلقوں کے ذریعے مارکیٹ میں گھوم کر کے گپ شپ لگا کر کے انشاءاللہ ہم ان راتوں کو برباد نہیں کریں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جاگنا مقصود ہے، یہاں ٹولی بنا لی، باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں ہو رہی، چلو فلاں جگہ چائے اچھی بنتی ہے، چائے پی کر کے آ جاتے ہیں، وہاں گئے 1 گھنٹہ وہیں پر برباد ہو گیا. فلاں جگہ ناشتہ بڑا اچھا بنتا ہے، وہاں ناشتہ کر کے آ جاتے ہیں، فلاں جگہ یہ، فلاں جگہ وہ. ان فلاں کاموں میں ہم اور آپ میرے بھائیوں دوستوں ان راتوں کو ضائع برباد کر دیتے.
آخری عشرے میں اعتکاف رکھا گیا، مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اس عظیم رات کو حاصل کر لیں۔ اعتکاف کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، مکمل طور سے آپ نے آپ کو مسجد کا پابند کر لینا ہے، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں جانا ہے۔ ہاں کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جس کو آپ کو مکمل کرنا ہی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کو جانا نہیں ہے۔ یہ کیوں میرے بھائیو دوستو؟ تاکہ ایک بندہ، ایک مومن مسجد سے جڑا رہے، رب سے سرگوشی کرے، اپنے رب سے مناجات کرے، اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے گناہوں کو رب کی بارگاہ میں رکھے۔ چند باتیں تھی میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کما حق ہو ان تمام باتوں پر ہم سب کو خلوص اور اللہیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، گناہ گار بندے ہیں، نافرمان بندے ہیں۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر کے، اپنے آپ کو ذل رسوا کر کے پیش کرتے ہوئے اے اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے کمزور ایمانوں کو مضبوطی عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ مساجدوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے، اللہ عبادتوں کا شوق و لذت ہمارے دلوں میں تو اس کو بسا دے میرے مولا۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، وہ ایمان ہم سب کو آج کے فتنوں کے دور میں عطا فرما دے۔ اے اللہ نجات والا ایمان عطا فرما، توحید عطا فرما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح راستہ عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مال جان ان کے مکان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔